یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے راستے نکالے آسمان اور زمین سے، اور جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والا، جن کے پر ہیں 2 اور 3 اور 4، بڑھا دیتا ہے پیدائش میں جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو کچھ کے کھول دے اللہ لوگوں پر رحمت میں سے تو کوئی نہیں اسے روکنے والا، اور جو کچھ کے روک دے تو کوئی نہیں اس کو پہنچانے والا سوا اس کے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کے انعامات اور احسانات کو یاد کرو۔ کیا کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا جو روزی تمہیں دے آسمان اور زمین سے؟ کوئی الہ نہیں سوا اس کے، تو پھر کہاں الٹے جاتے ہو؟ سورہ فاطر کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ فاطر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے اور تعریف سے ہو رہی ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور فرشتوں کو پیغام لانے والا انبیاء علیہ السلام تک مقرر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قاصد ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے پاس پیغام لے کر آتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی انہی کے واسطے سے حضرات انبیاء علیہ السلام تک پہنچتی رہی۔ تو فرمایا کہ یہ فرشتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان پیغام کے لیے واسطہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پر والے بازو عطا فرمائے جن سے وہ اڑ سکتے ہیں۔ حکمت اس کی یہ فرمائی گئی کہ آسمان سے زمین تک کی مسافت چونکہ بڑی ہے، اور اسے بار بار طے کرنا جبھی ہو سکتا ہے جب ان کو اس قسم کی قوت عطا کی جائے، اور وہ اڑنے ہی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کے لیے جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کسی مخلوق کو جو خوبیاں عطا کی گئی ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام اور احسان کے طور پر ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی قسم کا حسن اور جمال، کسی بھی قسم کی خوبی اور کمال ظاہری اور باطنی جو انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور نعمت ہے۔ اس لیے انسان کو کہا گیا کہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا دروازہ اپنی طرف سے کھول دے تو پھر کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا۔ وہ رحمت، اور اس رحمت سے مراد دینی اور دنیاوی اور اخروی نعمتیں ہیں، جیسے ایمان، علم اور عمل صالح، نبوت و رسالت اور ولایت وغیرہ۔ تو فرمایا یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، اور اسی طرح جو دنیاوی نعمت، یہ دنیاوی معنوی نعمتیں، روحانی نعمتیں ہیں، اور جو دنیاوی نعمتیں ہیں جیسے رزق اور اس کے اسباب، راحت، تندرستی، مال اور عزت وغیرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت کے روحانی یا دنیاوی دروازے کھولنے کا ارادہ کرے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ رحمت اور نعمت اس شخص تک ضرور پہنچ کر رہتی ہے۔ اسی طرح فرمایا آگے کہ وما یمسک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے اس قسم کے راستے کو بند کر دے تو پھر کوئی ایسا نہیں کہ جو اس تک پہنچا سکے، یعنی اس تک کوئی نعمت پہنچا سکے۔ اور جب نعمت کے دروازے بند ہو گئے تو پھر مصیبت کے دروازے کھل گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت کسی بندے تک پہنچنی ہوتی ہے تو اس مصیبت کو بھی پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر انسانوں کو کہا گیا کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کون ہے جو تمہارے لیے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی رزق تمہیں فراہم کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اس پر تمہیں چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، اور تم یہاں سے یعنی اللہ کی طرف سے لوٹ کر کہیں اور کیوں جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ ہی کی طرف تمہیں رجوع کرنا چاہیے، اور اسی کی نعمتوں کا احسان مند ہو کر اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کے حوالے سے انسان کو کیا تاکید کی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کے حوالے سے انسان کو جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ کہ غیر اللہ سے نفع اور ضرر کی امید اور خوف نہ رکھے۔ نفع بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اپنی نظر اور اپنے اعتقادات اللہ پر رکھے۔ دین و دنیا کی درستگی اور دائمی راحت کا یہی نسخہ ہے، اور انسان کو ہزاروں غموں اور فکروں سے نجات دینے والا ہے۔ حضرت عامر بن عبد قیس نے فرمایا کہ میں صبح کو 4 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لوں تو مجھے یہ فکر نہیں رہتی کہ صبح کو کیا ہوگا، شام کو کیا ہوگا۔ وہ آیتیں یہ ہیں، ایک یہی آیت ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی۔ دوسری آیت مبارکہ اس کے ہم معنی ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ تیسری آیت فرمائی سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اور چوتھی آیت فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ ان چاروں آیتوں کے مضامین اور اس کا پیغام متفق ہے، یعنی قریب ہے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تم تک کسی خیر کو پہنچانا چاہے تو وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اسی طرح زمین پر کوئی چلنے والا چیز ایسی نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔